نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے تقریباً 1.5-2 مہینے سے میں اپنی کوئی مصروفیات کی وجہ سے ولاگ نہیں بنا سکا، تو آیت نمبر 55 تک میں نے پورا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے مختلف پہلو پہ میں نے بات کی ہوئی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ باقاعدہ پھر اپنا یہ سفر جاری رکھتے ہوئے آیت نمبر 55 سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ 3-4 آیت پڑھوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور مختلف مکاتب فکر کے رائے اور اس میں جو ایڈ یا کم کیا ہوا ہے، جو کم زیادہ کیا ہوا اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف، آیت نمبر 55 یعنی کہ 56 سے آگے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 56 سے 59 تک کا آیت اور اس کا مختصر ایک مکاتب فکر کی طرف سے کی ہوئی ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایز اٹ از، اسی طرح جو دوسرے مکاتب فکر ہیں اس نے کچھ اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ ایک کا یہ رائے ہے، اور دوسرے کا یہ ہے کہ پھر تم مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو وہاں پہ احسان کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ شکر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آیت میں موتکم لعلکم تشکرون شکر کا ذکر ہے، احسان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک مکاتب فکر نے وہاں پہ احسان ڈال کے شکر کو مطلب احسان کی طرف لے کے گیا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہمیں ڈیفرنسز نظر آتے ہیں، لیکن یہ جب پورا ایک تفسیر کرتے ہیں یا پورا ایک اس کا ترجمہ بناتے ہیں تو اس کا معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ میرا موقف مطلب دو ٹوک یہی ہے، قرآن پاک کی آیت میں مطلب ایک جس طرح کا لفظ الفاظ ہیں اسی کے معنی اور اسی کے ترجمہ اور اسی کی تفسیر کرنی چاہیے، نہ کہ مطلب ادھر ادھر سے اپنے مائنڈ کے تحت اپنے نظریے کے تحت اس میں ایڈ کر کے مطلب یا اپنے جو فالوور ہیں ان کے خوشنودی کے لیے اس طرح کے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں شروع سے میرا یہی موقف ہے اور اسی لیے میرا کنٹینٹ بھی یہی ہے یوٹیوب پہ، تو اسی کے اوپر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اس آیت میں مطلب آپ نے کتنا ڈفرینسز ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اور میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیا۔
تھوڑا بعد میں اس کا تھوڑا بہت میں تفسیر بھی کرتا ہوں. اب دوسری آیت ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ أَنْعَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنے ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. یہ اس طرح سے ترجمہ کیا ہوا ہے. اور دوسرے نے اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ادھر دونوں نے بالکل ایز اٹ از سیم مطلب وہ معنی لکھا ہوا، ایک نے ادھر سائبان لکھا ہوا ہے اور دوسرے نے ادھر عنایت کی باتیں کی ہوئی ہے، معنی میں مطلب پھر بھی فرق ہے. اور آج کی تیسری آیت وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ خطاياكم وسنازيد المحسنين. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدے کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے. تو یہاں پہ ایک نے دروازہ لکھا ہے جو جس کا میں نے پہلے وہ لکھا ہے، اور دوسرے نے یہاں پر شہر لکھا ہے کہ شہر کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. مطلب دروازہ تو گھر کا ہی ہوتے ہیں، تو گھر کے دروازے پر ہی وہ اپنے رائے دیا ہوا ہے، ایک نے اس کو پورا ایک شہر بنا دیا ہے. تو آیت میں ادھر کہیں پہ بھی شہر کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہاں پہ دروازہ ہی تصور کیا جائے گا. اور مطلب یہ ایک توبہ کا جو دروازہ ہے یا مطلب اچھائی کا جو دروازہ ہے اس لحاظ سے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو ایک نے ادھر پورا شہر بنا دیا ہے اور دوسرا نے مطلب پورا بستی بنا دیا ہے. جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، تو اس طرح سے مطلب ایک دوسرے نے اپنے تھوڑا سا رائے دیا ہوا ہے. ہاں ادھر ایک وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ مطلب گاؤں قصبے کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے بستی لکھا ہے اور یہاں پہ اس نے شہر سے تشبیہ دی ہے. تو پھر ابھی مختصراً میں ایک معنی کے اوپر وہ ترجمہ دیکھ رہا ہوں، اور تھوڑا سا ٹائم ہوا تو مطلب ایک یا دو آیت کے اس پہ پورے کے اس میں ٹائم نہیں ملتا ہے، 10 سے 15 منٹ میں اس پورے غلاق میں تفسیر کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں مطلب کچھ ڈفرینسز یہ جو 4-5 آیت میں پڑھتا ہوں اس میں ترجمہ دیکھ کے ایک دوسرے کا مطلب جو رائے نظریہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں. پھر ایک زیادہ سے زیادہ 2 نہیں تو ایک آیت کی دونوں کی تفسیر کو دیکھ کے پھر میں اس میں جو کیا صحیح اور کیا غلط ہے اس کے اوپر تفسیر کرتا ہوں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں خود تو روشنی ڈالتا ہوں. تو اس کے اگلا 58 آیت فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ظالموں نے اور بات بدل دی اور جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا. تو یہاں پہ لکھا ہے مگر ظالموں نے اس کا قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ادھر بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح اس کی مفہوم اور اس کے ترجمہ دونوں نے بالکل ایک طرح سے لکھا ہوا ہے. اب اس کے اگلا آیت جو میں نے پڑھا تھا وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریں، پھر پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ کو اپنے گاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ بالکل ایز اٹ از، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں نے بالکل سیم آیت کی اسی طرح ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو ویسے بھی مطلب پاکستان میں چار بڑے فقہ ہیں جو اور مختلف علماء نے قرآن کے بارے میں ترجمہ اور تفسیر کیے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کے انہوں نے مطلب کس طرح سے صحیح جو قرآن میں جس طرح آیت میں زیر زبر اور اس کی مفہوم کو ادھر ادھر کرنا کفر ہے، اسی طرح اس کے معنی کو بھی ادھر ادھر کرنا کفر ہے۔ یہ میرا بالکل 100% اس کے اوپر یقین ہے اور اس نظریے پر میں قائم ہوں۔ یقین نہیں آتا ہے تو آپ لوگ خود اسٹڈی کریں، مختلف مکاتب فکر کی جو ترجمہ تفسیریں آج کل تو بالکل عام ملتے ہیں، ہر فرقے والوں نے اپنا ترجمہ اور اپنا تفسیر کیا ہوا ہے، تو آپ خود جانیں گے ان میں کتنا فرق ہے اور کس طرح سے ڈفرینسز ان میں پائے جاتے ہیں، اور جس عقیدے جس نظریے کے فالوور ہیں اس کے مطابق ان کو قرآن سے گائیڈ کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ترجمہ اور آیت تفسیر میں آپ مطلب اپنے اس پہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے مطلب وہ تفسیر کرتے ہیں، جو آپ نے واقعہ سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن ترجمے میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح سے من و ان قرآن میں جو آیت ہے اسی کے اوپر آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہر مترجم اور ہر مفسر نے آیت کے ترجمے میں بھی مطلب بہت واضح طور پر اپنے ایک نظریے کے تحت اس میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم خود اسٹڈی نہیں کرتے، ہم دوسرے فلان مولانا شیخ علامہ اس کا سنتے ہیں، اور قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ثواب کے حد تک، اچھا قرآت کے حد تک اس کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا، اس کو سمجھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور قرآن میں واضح طور پر میں اکثر ولاگ میں بیان کرتا ہوں کہ خدا نے واضح طور پر حکم دیا ہوا ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے۔ تفرقہ مطلب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ خدا کا حکم ہے، اور ہم دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے ہر کوئی مطلب تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمیں اسلام پہ مطلب چلنا چاہیے، اور جہاں سے بھی اچھی بات ملے اس کو لینا چاہیے، اور جہاں سے بھی بری بات ملے ان سے باز رہنا چاہیے اور فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور ادھر ہی اسی ایک آیت میں خدا تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ناپسندیدہ کام ہے ان میں سے ایک کام فساد ہے۔ بہت سے جگہوں پر اللہ پاک نے فساد کے حوالے سے حکم کیا ہوا ہے۔ جب انسان کو تخلیق کر رہے تھے اس وقت بھی فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے یہی عرض کیا تھا، پروردگار عالم انسان نہیں بناؤ، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جس طرح انبیاء آئے، اولیاء آئے، اصحاب آئے، صالحین آئے، مطلب آج دن تک خدا کے ولی ایسے ہیں جو مطلب فرشتوں سے بھی افضل ہے، تو اللہ پاک نے انسان کو اتنی عظیم رتبہ دیا ہے کہ وہ مطلب ان کا پورا وجود ہی محبت ہے، بس ہر انسان ہر مخلوق کے لیے وہ سراپا محبت ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی مطلب یہ فساد فتنے سے باز رہنا چاہیے، اس سے خدا بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بدقسمتی کی بات ہے، 21ویں صدی ابھی فساد اور فتنے کا دور ہے، تو ہم سب کو اس سے باز رہنا چاہیے، اور مومن مسلمانوں کو خدا ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سب اپنے نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، ہمیں فساد فتنوں سے محفوظ رکھے۔
تو آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جو آیت نمبر میں نے 56 کو وہ کیا تھا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ من سے مراد خصوصی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر نازل فرمائی، بقول توریت من اوس کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ لفظ سلوہ پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرا سینا میں اسرائیلیوں کے لیے بھیجے تھے۔ 40 سال کی سزا کاٹنے کے وجہ انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا تو ان سے صرف یہ کہا گیا کہ داخل ہوتے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو بالکل مختلف اپنے ہی ایک عجیب سا رائے دیا ہوا ہے یہاں پہ، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت کچھ اس طرح ہے لیکن تفسیر میرے سمجھ سے باہر ہے، بالکل مختلف۔ ایک نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے اور ایک نے تو اور ہی عجیب و غریب لکھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بچھڑا پرستی سے توبہ کرنے کے بعد حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ 70 آدمیوں کو عذر خواہی کے طور پر اللہ موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر یہ کہا کہ ہم آپ کی نہ مانیں گے، خود رب ہم سے بالمشافہ کلام فرمائے۔ یہاں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو جس نے جہاں سے ہسٹری پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے ادھر تفسیر فرمائی ہوئی ہے، حالانکہ ادھر آیت بالکل واضح ہے، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس میں لازم بات ہے، ہم نے مرنے کے بعد بھی خدا نے ہمیں پھر سے اٹھانا ہے۔ تو ایک شفٹنگ ہے ادھر، ابھی ہم عالم دنیا ہے، عالم دنیا سے پھر ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں۔ روح تو کبھی نہیں مرتے ہیں، روح ہی سے خدا سوال و جواب کرتے ہیں۔ انسان حقیقت میں جو مٹی سے بنا ہے اس نے ادھر سے انتقال ہونا ہے، مرنا نہیں ہے، اس نے ادھر سے شفٹ ہونا ہے دوسری جگہ پہ۔ جو عام انسانوں کے آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے اور میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ روح ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور انسان مطلب سوال جواب جو بھی ہو، نکیرین نے جو سوال کرنا ہے قیامت میں، روز محشر میں، یہ سب ہمارے روح ہی سے ہونا ہے۔ تو روح مرتے ہی نہیں ہے، اگر مر جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے تو پھر سوال کس سے ہونا ہے اور جواب کس سے لینا ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ بنائے انسان۔ سننے میں آپ لوگوں کو تعجب ہوگی لیکن یہ میرا بہت پہلے سے عقیدہ ایک بنا ہوا ہے، مرتے نہیں ہیں، بس ادھر سے پردہ ہو جاتے ہیں، پردہ ہو کے وہ دوسری ایک اس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر موت مختص کیا ہوا ہے تو وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو خدا نے ہمارے اوپر موت وہ کرنا ہے اور ہمارے روح کو اپنے اس پنجرے سے، جسم کے پنجرے سے نکال کے اس کو اپنے مقام پہ اس کو لے کے جانا ہے۔ تو اس طرح سے ہے۔ تو مومن تو ویسے بھی مطلب مر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ شہید کو خبردار مردہ مت کہو، وہ کھاتے پیتے ہیں اور میں ان کو بہترین رزق دیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے مومن ہے، اولیاء ہے، اصحاب ہے، انبیاء ہے، نعوذ باللہ وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ہر کسی نے اپنا اپنا عقیدہ نظریہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ میری سب لوگوں سے التجا یہی ہے کہ خود اسٹڈی کریں، خود کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ بہت پیاری بات ہے کہ زندگی اور موت یہ دو چیزیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مطلب کب تک ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے موت کی گارنٹی ہے اور ہر کسی پہ آنی ہے۔ تو ہم سوچیں ہم جس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم کتنا تقویٰ کر رہے ہیں اور کتنا محنت کر رہے ہیں اور کتنا مطلب مشقت کر رہے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور جس کی گارنٹی ہے موت،
اس کے لیے ہم 24 گھنٹے میں سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میرے سمیت آپ سب جتنے والے دیکھنے والے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے ہم نے مطلب 22 گھنٹے دنیا کو دیا ہوا ہے، زندگی کو دیا ہوا ہے، 2 گھنٹہ اگر ہم موت کے لیے دے دیں تو خدا کی قسم ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں اور خدا کے مقرب لوگوں میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی گارنٹی ہے اور جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے اس کے لیے ہم 1% بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے بار بار استدعا یہی ہے کہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علم میں اور قرآن میں سمجھنے میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے لیے ہدایت بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن بھیجا ہے، اس کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ہمیں تفرقے سے، فساد فتنے سے اللہ پاک اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے اہل بیت اور پنجتان پاک کے صدقے، تمام اصحاب کرام کے صدقے میں، اولیاء کرام نیک بندوں اور بزرگوں کے صدقے میں، اپنے والدین کے وسیلے صدقے سے ہم سب مسلمانوں کو اس دور فتن کے مختلف قسم کے جو فتنے فساد ہیں اور شیطانی چالیں ہیں، نفس کی جو وہ ہے، ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔